شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء علیہم السلام پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تم سے پہلے تمام دنیا جہان میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے پیچھے نہ ہٹنا، ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک اس بستی میں تو سخت جابر لوگ آباد ہیں، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو بے شک ہم داخل ہوں گے۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو مردوں نے کہا، جن دونوں پر اللہ نے انعام فرمایا تھا کہ تم ان پر حملہ کرتے ہوئے شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، پس جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک ہم ہرگز اس زمین میں داخل کبھی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں، پس تم اور تمہارا رب جاؤ، پھر دونوں لڑو، بے شک ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی اور پر کچھ اختیار نہیں رکھتا، پس ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اللہ نے فرمایا، تو بے شک وہ سرزمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ لوگ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اس فاسق قوم کے انجام پر افسوس نہ کرو۔ اور آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو دونوں میں سے ایک حابیل کی طرف سے قبول کی گئی اور دوسرے قابیل کی طرف سے قبول نہیں کی گئی۔ قابیل نے کہا، میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، بے شک اللہ پرہیزگاروں کی طرف سے قبول فرماتا ہے۔ اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے، میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں کہ تجھے قتل کر دوں۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اٹھا لے، پھر تو جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر قابیل کو اس کے نفس نے اپنے بھائی حابیل کے قتل پر آمادہ کر لیا، تو اس نے اس بھائی کو قتل کر دیا، پس وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اس قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ اس قابیل نے کہا، ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں اس سے بھی عاجز ہوا کہ میں اس کوے جیسا ہوتا تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکے، پھر بے شک ان میں سے اکثر اس کے بعد بھی زمین میں ضرور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ بے شک ان کی سزا یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے، یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ تو جان لو، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔